بالائے ستم یہ ہے، نواز شریف نے صرف پاکستانی بینکوں کو ہی نہیں لوٹا، یہ صرف پاکستان کا ڈیفالٹر نہیں ہوا، جب پاکستان کے مالیاتی ادارے کنگال کر دیے اور یہاں کے پیسے ہضم کر لیے، پھر یہ لندن پہنچے، انہوں نے بین الاقوامی بینکوں سے قرضے لیے، بین الاقوامی مالیاتی کمپنیوں سے قرضے لیے، اور التوفیق گروپ سے جا کر اپنی فرمیں لندن میں رجسٹر کروانے کے بعد لندن سے قرضے لیے، اور قرضے لے کر جب قرضوں کی واپسی کا وقت آیا، توفیق گروپ والوں کو بلا کر کہا قرضہ واپس نہیں ملے گا، ایک ہی صورت ہے، 3 سال کے لیے تمہیں پاکستانی حاجیوں کا ٹھیکہ دیتے ہیں، انہیں لوٹو اور قرضے واپس لے لو۔ توفیق گروپ نے کہا نواز شریف ہم اس ذہنیت پہ لعنت بھیجتے۔ التوفیق گروپ نے لندن ہائی کورٹ میں مقدمہ کیا، لندن ہائی کورٹ نے نواز شریف کے پورے خاندان کو نام لے کر، 4 نام لے کر، باپ اور بیٹوں کے نام لے کر، لکھ کر نواز شریف کے خاندان کو بین الاقوامی ڈیفالٹر ڈکلیئر کر دیا، اور 1 ارب 62 کروڑ 50 لاکھ روپے کا ڈیفالٹر قرار دے دیا ہے۔ برطانیہ کی لندن ہائی کورٹ کی یہ ججمنٹ، اس کی مصدقہ نقل یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ نواز شریف چیلنج کرو، کیا لندن کی ہائی کورٹ نے آپ کے خاندان کو 1 ارب 62 کروڑ 50 لاکھ کا ڈیفالٹر ڈکلیئر نہیں کیا؟ بدقسمتی اس قوم کی کہ جو بین الاقوامی طور پر بددیانت اور غبن کرنے والے ڈکلیئر ہو چکے ہیں، وہ اس قوم کی قیادت کر رہے ہیں، اور افسوس اس ملک کی عدلیہ اس کا نوٹس لینے سے بھی محروم ہے۔ نواز شریف نے کرپشن صرف کی نہیں، پوری سوسائٹی کو کرپٹ کیا، اداروں کو کرپٹ کیا، اور پھر کرپشن کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا۔ آج نواز شریف دنیا کا سب سے بڑا کرپشن ایکسپورٹر ہے، ملک کنگال ہو چکا ہے، نواز شریف کا خاندان خوشحال ہو چکا ہے، اس ملک کی ایگزیکٹو کو اپنا نوکر اور سیاسی کرندہ بنایا، ریاستی اداروں کو، پولیس کو اپنے ناپاک سیاسی عزائم کے لیے استعمال کیا، اس ملک کی پارلیمنٹ کو غلام بنایا، اور پارلیمنٹ کے اراکین کی زبان بندی کر لی۔ پھر تم نے عدلیہ پہ حملہ کیا، عدلیہ کے ایوان کے تقدس کو پامال کیا، اور پھر رفتہ رفتہ تم نے نظام تباہ کیے، متبادل نظام بنائے، اور نواز شریف کی خواہش یہ ہے کہ آئین اگر 15ویں ترمیم خدا نہ کرے وہ پاس کرانے میں کامیاب ہو گئے، وہ نواز شریف کی جھوٹی نام کی شریعت، کوئی تعلق اس کا شریعت سے نہیں، وہ خدائی اختیار کا مالک بننا چاہتا ہے، وہ سیاہ سفید کا مالک بننا چاہتا ہے، اور اس ملک پر جمہوری اور آئینی اداروں کو ختم کر کے عرب بادشاہتوں کی طرح خاندان اور نسل کے لیے پوری بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو جواب دیں، نواز شریف صاحب نے 1997 کا جو الیکشن کنٹیسٹ کیا اور کاغذات نامزدگی داخل کیے الیکشن کمیشن کے دفتر میں، اور اپنے ہاتھ سے کاغذ پور کر کے دستخط کیے، اس پر اپنے ہاتھ سے لکھا کہ ان کے ایسٹ، اثاثہ جات نواز شریف صاحب نے خود لکھا 98 کروڑ 24 لاکھ اور 261 روپے کے اثاثے ہیں۔ یہ چیف الیکشن کمشنر کی اٹیسٹ شدہ کاپی آفس کی میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد، اور یہ میاں محمد نواز شریف کے دستخط ہیں، دستخط ہیں اس کاغذ میں۔ نواز شریف نے اپنے ہاتھ سے دستخط کر کے اپنا ٹیکس 1991، 92، 93 سے لے کر 97 تک کل 7 سال کے اندر، 7 سال میں صرف ایک بار 477 روپے کا ٹیکس ادا کیا ہے۔ سیف الرحمان صاحب، عدلیہ صاحبہ،
احتساب کا کوڑا ادھر بھی چلنا چاہیے، اس کی کرپشن پر بھی ایک نگاہ ہونی چاہیے۔ ناروے کے وزیر اعظم نے انکم ٹیکس ریٹرنز 20 دن لیٹ داخل کی تھی اور ویلتھ ٹیکس میں ایک فلیٹ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ناروے کی سپریم کورٹ نے اس وزیر اعظم سمیت اس کی حکومت کو اس جرم میں برطرف کر دیا کہ اگر وزیر اعظم قانون کی پاسداری نہیں کرے گا تو ملک کا کون سا شہری کرے گا۔